بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں نے میری شادی ایک 16 سالہ بچی سے کر دی جبکہ میری عمر 35 سال تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ سب اسے میری بیٹی سمجھتے تھے۔ اس لیے اماں نے میری بیوی کو ایک برقع دیا اور کہا کہ ہر وقت اپنے میاں کے سامنے اسے پہن کر رکھنا۔ یوں برقع پہننے کے بعد خود بخود اس کا قد بڑا ہو جاتا اور جیسے ہی برقع اتارتی واپس چھوٹی ہو جاتی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ جو اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے ایک دن اس کا برقع کھینچ ڈالا اور یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہاں تو میری بیوی نہیں بلکہ میں اپنی شادی سے بہت تنگ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میری مرضی سے نہیں ہوا تھا، میری مرضی اس میں شامل تھی۔ میری ماں نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا۔ میری ماں نے کہا کہ دلہن 16 سال کی کم سن لڑکی ہے۔ یہ سن کر ہر مرد کی طرح میں بھی خوش ہوا کہ مجھے کم عمر بیوی مل رہی ہے۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی، وہ پیاری تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری عمر 35 سال تھی۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، عمروں کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ میں دبئی سے اچھا خاصا پیسہ کما کر آیا تھا اور سارے خاندان والوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میری ماں نے فوراً میری شادی کر دی۔ لڑکی کو دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی لیکن اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا جس سے مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نے والدہ سے شکایت کی کہ لڑکی پیاری تو ہے لیکن میں لمبے قد کا ہوں اور یہ چھوٹے قد کی ہے تو مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ میری اماں نے کہا کہ لڑکی اچھی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری ماں نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو انہیں یہ اتنی پسند آئی تھی۔ مجھے کچھ خاص پسند نہ آئی تھی۔ اس کی عمر 16 سال تھی اور اس کی حرکتیں بالکل بچگانہ تھیں۔ میں ایک مہینے میں ہی اس سے تنگ آ گیا تھا۔ جب میں گھر آتا تو میرے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ صبح وہ میرے اٹھنے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی، دیر سے اٹھتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سویرے اٹھے اور مجھے ناشتہ دے لیکن وہ سوئی رہتی تھی بچوں کی طرح۔ ہاں، وہ بچی ہی تو تھی۔ میں نے والدہ سے شکایت کی کہ میرا کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ گھر نہیں سنبھال سکتی تو کم از کم میرے کام تو وقت پر کر دیا کرے۔ الماری کھولو تو کپڑے گلے ملتے ہیں، نہ چادر ٹھیک کرتی ہے، نہ کمرے کی صفائی کرتی ہے، نہ کھانا بناتی ہے۔ آخر یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے بیزاری سے کہا لیکن امی پھر بھی اس کے دفاع میں بول رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میری اماں اس سے اتنا سپورٹ کیوں کر رہی ہیں۔ میں شام کو گھر واپس آتا تو بجائے کہ وہ مجھے چائے پانی کا پوچھتی، مجھ سے پہلے تیار بیٹھی ہوتی تھی اور پھر میرا بازو پکڑ کر کہتی تھی کہ چلو گھومنے چلیں، آئس کریم کھانے چلیں۔ میں کہتا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجبوراً مجھے اسے باہر لے کر جانا پڑتا تھا۔ میں اسے باہر لے کر جاتا تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے گھورتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک رات میں اسے شاپنگ پر لے گیا اس کی ضد کے مطابق، تو دکاندار نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، اس پر یہ رنگ جچے گا۔ دکاندار نے نیلے رنگ کا سوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ لوگ میرے ساتھ اسے دیکھ کر کیا سوچتے ہیں کہ وہ میری بیٹی ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے جس قسم کی وہ حرکتیں کرتی تھی، میرا بازو پکڑتی تھی، تو یقیناً لوگوں کو حیرت ہوتی ہوگی کہ وہ میری بیٹی ہے تو اس قسم کی حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ لوگ یقیناً ہمارے رشتے کے بارے میں تجسس کا شکار تھے۔ نہ وہ مکمل طور پر میری بیوی لگتی تھی نہ بیٹی، اور بہن تو کوئی سمجھ ہی نہ سکتا تھا کیونکہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی تھی، ضد کرتی تھی بچوں کی طرح۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کیا کرو، بازار میں میرا بازو نہ پکڑا کرو، لیکن شاید اسے خوشی ملتی تھی میری سنگت میں۔ میں نے اسے دل سے ابھی تک قبول نہ کیا تھا لیکن وہ میری بیوی تھی، مجھے دل سے قبول کر چکی تھی۔ مشرقی لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ فوراً رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ اس کا دل صاف تھا، اسے مجھ سے محبت تھی لیکن میں اس سے محبت نہیں کر پا رہا تھا۔ شروع میں تو میں کم عمر بیوی کا سن کر خوشی خوشی حامی بھر گیا تھا شادی کے لیے، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر اس کا قد لمبا ہوتا تو شاید مجھے اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اب اسے باہر لے جاتے ہوئے مجھے عجیب قسم کی شرمندگی ہوتی تھی۔ میں دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میری ازدواجی زندگی بالکل بھی اچھی نہیں جا رہی تھی۔ جس طرح سے میں نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا، الٹا سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ مشرقی لڑکیاں وقت سے پہلے ہی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کا ذہن بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا باہر گھومنے چلتے ہیں، تو میں نے غصے سے اسے جھڑک دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج کے بعد میں اسے کبھی باہر نہیں لے کر جاؤں گا۔ مجھے اسے باہر لے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور تم حرکتیں بھی ایسی ہی کرتی ہو
کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس قسم کی بچگانہ حرکتیں کرنے کی بجائے اگر تم سوبر بن کر باہر نکلو تو شاید میں تمہیں لے جاؤں۔ بچوں کی طرح آئس کریم کے لیے پاگل ہوتی ہو، بچوں کی طرح کپڑوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتی ہو۔ اتنی بچی تو تم نہیں ہو جتنا بن رہی ہو۔ میں اس پر غصہ ہونے لگا تو وہ اداس ہو گئی۔ اتنے میں میری والدہ آوازیں سن کر آ گئیں۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، کیوں تم اسے پریشان کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے سارا ماجرا بتا دیا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ اسے باہر لے جاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مجھ سے چھوٹی ہے اور اس کا قد بھی کافی چھوٹا ہے، لوگ اسے میری بیٹی سمجھتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ آپ نے کیوں میری شادی چھوٹی لڑکی سے کر دی ہے؟ اگر آپ کو کم عمر بہو چاہیے تھی تو دوسری ڈھونڈ لیتی جس کا ذہن اور قد کچھ بڑا ہوتا۔ میری بات سن کر میری والدہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، لیکن میں غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو میری والدہ نے کہا کہ آئندہ اگر تم اسے ساتھ لے کر جاؤ تو برقع پہنا دینا۔ میں نے اسے برقع لے دیا ہے، اب وہ باہر جاتے وقت برقع پہن لیا کرے گی تو کسی کو پریشانی نہ ہوگی، کوئی تم لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ یہ بچگانہ حرکتیں بالکل نہ کرے۔ برقعے والی بات سن کر میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے میں اب اسے چھوڑ تو نہ سکتا تھا۔ ہاں اگر وہ میرے ساتھ برقع پہن کر جائے گی تو لوگوں کی توجہ ہماری طرف نہیں جائے گی اور ہم سکون سے رہ سکیں گے۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں اسے برقع پہنا کر باہر لے جاتا تھا تو کوئی ہماری طرف نہ دیکھتا تھا۔ اب وہ بچگانہ حرکتیں بھی نہ کرتی تھی۔ میں حیران ہو جاتا تھا کہ برقع پہننے کے بعد وہ آخر اتنی سمجھدار کیسے لگتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ برقع پہننے کے بعد اس کا قد کافی بڑا لگنے لگتا تھا، اور جب وہ گھر آ کر برقع اتار دیتی تھی تو ایک دم سے چھوٹی ہو جاتی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، پھر روزانہ ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں اسے کہتا کہ تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی تیار ہو جاتی اور پھر کہتی کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں برقع پہن کر آتی ہوں۔ میں سوچتا تھا کہ پہلے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے گاڑی میں بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے برقع پہننا شروع کیا تھا تب سے یہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ جائیں میں آ رہی ہوں۔ تھوڑے وقت کے بعد وہ برقع پہن کر آ جاتی، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی، اور اس سارے سفر کے دوران وہ خاموش رہتی تھی۔ میں اس سے سوال کرتا تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی تھی۔ اس کا یہ انداز مجھے اچھا لگنے لگا تھا، وہ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر اب میرا دل کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی تھی، اگر اپنی عادتیں سدھار دیتی تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں نے سوچا ضرور کہ میری والدہ نے اسے سمجھا دیا ہوگا اور یہ سمجھ گئی ہوگی۔ جیسے ہی ہم گھر آتے تو مجھ سے پہلے ہی گاڑی سے اتر کر اندر بھاگ جاتی تھی۔ پھر جب میں کمرے میں داخل ہوتا تو وہ برقع اتار چکی ہوتی تھی، لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ برقعے میں اس کا قد آخر کیوں بڑا ہو جاتا ہے، اور برقعے میں وہ سمجھدار کیسے ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی برقع اتارتی تو پھر سے اس کی بچگانہ حرکتیں شروع ہو جاتی۔ اس کا قد چھوٹا ہو جاتا اور برقعے میں وہ بالکل الگ ہی لڑکی لگتی۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ راز سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے سوچا کہ اب جب وہ میرے ساتھ باہر آئے گی تو میں اس کا برقع کھینچ لوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو آج رات کا کھانا باہر کھاتے ہیں۔ اس نے وہی جواب دیا کہ اب گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ اس نے کہا بالکل بھی نہیں، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے شک سا ہونے لگا کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ ایک برقع پہننے کے لیے اسے وقت ہی کتنا درکار ہوگا بھلا؟ 1 منٹ میں برقع پہنا جا سکتا تھا، پھر وہ اتنی دیر آخر کیوں لگا دیتی تھی؟ کیوں مجھ سے کہتی تھی کہ میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں؟ وہ تب ہی آئے گی۔ آج میں نے سوچا کہ اس رات سے میں ہر حال میں پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے 5 منٹ لگائے اور پھر وہ آ گئی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا قد ویسے ہی بڑا ہو گیا تھا اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں اسے ہوٹل لے جانے کے بجائے دور کہیں لے گیا جہاں پر میرے دوست کا ایک فلیٹ تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم آخر جا کہاں رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ دوست کے گھر جا رہے ہیں، وہاں دعوت ہے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ دوست کے فلیٹ کی چابی میں نے صبح ہی اس سے لے لی تھی، صرف راز جاننے کے لیے۔ میری بات سن کر تو جیسے اسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے گاڑی فلیٹ کے سامنے کھڑی کی اور اسے اندر آنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر واپس جانا ہے، دعوت میں نہیں جا سکتی ہے۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔
اب تو مجھے مزید تجسس ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، ہم یہاں آ گئے، میرا دوست انتظار کر رہا ہے، تم میری بیوی ہو تو میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ مزید گھبرا گئی اور بادل نخواستہ میرے ساتھ فلیٹ کے اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی ہے، جس طرح سے ایک انسان پریشانی سے انگلیوں کو مروڑتا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ برقعے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ نقاب بھی کیے رکھتی تھی۔ یہ میری والدہ کا حکم تھا تاکہ وہ شکل سے بچی نہ لگے۔ اس نے جب خالی فلیٹ کو دیکھا تو پریشانی سے پوچھا کہ گھر والے کہاں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے دھوکے سے یہاں لایا ہوں۔ میں آج اس بات کا راز جاننا چاہتا ہوں کہ برقعے میں اس کی شخصیت بالکل تبدیل کیسے ہو جاتی ہے، اور آج میں یہ راز جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ برقع اتار دو تو وہ ایک دم گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی، مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا کیوں ڈر رہی ہو تم تو اس طرح سے خوف زدہ ہو رہی ہو جیسے میں تمہارا شوہر نہیں، کوئی اجنبی انسان ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں اتار سکتی ہے، اسے گھر جانا ہے۔ امی نے سختی سے منع کیا ہے کہ گھر سے باہر بالکل بھی برقع نہیں اتارنا، اور انہوں نے مجھے قسم دی ہے اور میں قسم کا پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ آخر بات کیا ہے، میری والدہ نے اس قسم کی قسم کیوں دی تھی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی قسم کا پاس رکھو، تم برقع نہ اتارو، میں تمہارا برقع خود اتار لیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ پلیز ایسا نہ کریں۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور فوراً برقع کھینچ کر اتار دیا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ سامنے تو میری بیوی تھی ہی نہیں، وہ تو کوئی اور لڑکی تھی جس کا قد لمبا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کی آنکھیں بالکل میری بیوی سے ملتی جلتی تھیں، اس لیے مجھے کبھی شک نہیں ہوا تھا، اور اس کی آواز بھی میری بیوی جیسی ہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور میرے ساتھ روزانہ تم آتی کیوں ہو باہر گھومنے کے لیے؟ میری بات سن کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا کہ میں ایک مجبور غریب لڑکی تھی، میں گاؤں سے آپ کی والدہ کے پاس مدد مانگنے آئی تھی۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ تمہاری شکل بالکل میری بہو سے ملتی ہے، تو میرا ایک کام کرنا ہوگا جس سے میں بہت سارے پیسے دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا باغی ہو رہا ہے اس شادی سے، اور یہ جب بھی اپنی بیوی کو باہر لے جاتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو فوراً پہنچ کر آپ کے ساتھ چلی جاؤں اور سمجھداری کا مظاہرہ کروں تاکہ آپ کی پریشانی میں کمی نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے اداکاری کرنا ہوگی جب تک کہ آپ کا دماغ صحیح نہ ہو جائے۔ میں مجبور تھی، جبکہ مجھے پیسے کی شدید ضرورت تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی، اور آپ کی والدہ نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ خوف آتا تھا کیونکہ آپ میرے لیے نامحرم تھے۔ میری والدہ بیمار تھیں، انہیں گردے کا مرض لاحق تھا، مجھے پیسے کی شدید ضرورت تھی، اس لیے میں مجبوری میں یہ سب کر رہی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اپنی والدہ کے سامنے اس بات کا ذکر بالکل نہ کیجیے گا۔ اس لڑکی کی دکھ بھری داستان سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لڑکی کتنی مجبور تھی جو ایک نامحرم کے ساتھ اتنے دن گھومتی پھرتی رہی۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اور زمانہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس طرح کہ میری ماں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ اگر میری بہن اس کی جگہ ہوتی تو کیا میری ماں اسے غیر محرم کے ساتھ بھیج دیتی؟ مجھے بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے شاید اپنی والدہ کے سامنے زیادہ ہی اظہار کر دیا تھا اپنے غصے کا، جبھی تو وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے اپنی والدہ اور بیوی پر بہت غصہ تھا۔ اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر میں چپ ہو گیا اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں اسے باہر لے جاتا اور اسے خوب گھماتا، وہ بھی کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میں کچھ نہ جانتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کی محبت جاگ گئی تھی۔ جس طرح کی سوبر اور سمجھدار بیوی مجھے چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ میں نے دل میں افسوس کیا کہ کاش یہ لڑکی مجھے پہلے مل گئی ہوتی تو میری زندگی جنت بن جاتی۔ ایک دن میں اسے باہر لے گیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ ایسا کبھی بھی نہ ہونے دیں گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، پھر والدہ کو ساری بات بتائیں گے، لیکن وہ میری والدہ سے خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کا علاج بھی کرواؤں گا، میں تمہاری مجبوری سے فائدہ کبھی بھی نہ اٹھاتا، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میرے لیے تمہارے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔
میں نے کہا کہ جب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے تو پھر مسئلہ آخر کیا ہے؟ ہمیں بس جائز رشتے میں بندھ جانا چاہیے۔ اس طرح کب تک ناجائز رشتے میں گھومتے پھرتے رہیں گے؟ اس نے میری بات مان لی، محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور ہم نے نکاح کر لیا۔ میں نے اسے نکاح کا جوڑا لے کر دیا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج گھر جاتے وقت تم نے برقع نہیں پہننا ہے، میں آج اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر داخل ہوا، وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ میری والدہ نے اسے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں جو چائے کا کپ تھا وہ چھوٹ کر گر گیا۔ انہوں نے کہا، وسیم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی پر بھروسہ کیا اور اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے تمہیں محبت کے جال میں پھنسایا اور تم سے نکاح کر لیا۔ یہ غریب لڑکی ہے، تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کے نام پر بہت ساری زمینیں ہیں جو اس کے باپ نے رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے تمہاری بیوی کا قد چھوٹا ہے، لیکن وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور بہت بڑی جائیداد کی کل وارث ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ اب میں اس لڑکی کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ تم نے اتنی بڑی حرکت کر لی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے کہ جائیداد کی خاطر آپ نے یہ لڑکی میرے سر پر تھوپ دی۔ پھر بھی میں اس کے ساتھ اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن یہ لڑکی آج سے میری بیوی ہے، مجھے اس کی تمام حقیقت پتہ چل گئی ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں، اور آپ بھی اپنی بہن کی طرح اسے قبول کر لیں۔ ہماری باتیں سن کر میری پہلی بیوی کمرے سے باہر آ گئی اور اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے اپنی پہلی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا، اگر میں نے تم سے دھوکہ کیا ہے تو تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ اجنبی لڑکی کو بھیج دیتی تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن تم میری بیوی ہو، میں پھر بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، میں خود اچھا خاصا کما رہا ہوں۔ تمہیں میری دوسری بیوی کو قبول کرنا ہوگا، یہ آج سے اسی گھر میں رہے گی عزت کے ساتھ۔ لیکن میری پہلی بیوی ناراض ہو گئی۔ اس کی ناراضگی کی مجھے پرواہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل لاپرواہ اور خود غرض انسان تھا۔ میری پہلی بیوی سے میرا دوسرا نکاح برداشت نہ ہوا تھا۔ اس نے بہت ہنگامہ کیا، اس نے اپنے والدین کو گھر بلایا اور بہت غصہ کیا۔ اس کے والد نے بھی کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے والد میری پہلی بیوی کو لے گئے۔ میری دوسری بیوی جس کا نام عائشہ تھا، اس نے مجھے دلاسا دیا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ میں پہلی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن پریشان ہوں کہ میں اسے واپس کیسے لاؤں۔ عائشہ بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی تھی، اس نے میری زندگی جنت بنا دی تھی، لیکن میری پہلی بیوی ایک مہینے سے میکے میں روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی جانب سے مسلسل طلاق کا مطالبہ آ رہا تھا اور میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے بہت پریشانی تھی۔ پہلی بیوی کو لے کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ جب وہ طلاق چاہتی ہے تو پھر میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ لیکن میرے دل کو کچھ ہوا تھا، مجھے احساس تھا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس کا دل دکھایا ہے۔ مجھے یاد آتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی لیکن اس نے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہ کیا کہ میں اس سے عمر میں بہت بڑا ہوں۔ اس نے بہت جلدی مجھے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ یہ سب باتیں سوچ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میں نے اسے دکھ دیا ہے۔ پھر ایک دن اللہ نے میری سن لی، میری بیوی خود ہی گھر واپس آ گئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ واپس کیسے آ گئی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری پریشانی اتنی جلدی دور کر دی۔ مجھے لگا کہ وہ کبھی واپس نہ آئے گی اور میں ہمیشہ اس احساس ندامت میں رہوں گا اور کبھی اس ندامت کے احساس سے باہر نہیں نکل پاؤں گا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مگر اللہ نے اب سب کچھ نارمل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیارا سا بیٹا دیا اور میری دوسری بیوی عائشہ ماں بننے کے قابل نہ تھی، اس لیے وہ میری پہلی بیوی کے بچے کو پالنے لگی۔ میں نے دونوں کے مابین انصاف کرنے کی مکمل کوشش کی۔ عائشہ میری محبت تھی اور میری پہلی بیوی میری بچے کی ماں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سنبھل گئی اور سمجھدار ہوتی گئی۔ آج ہم سب اس گھر میں خوشی سے رہتے ہیں اور وجہ تھی عائشہ کا اچھا مزاج۔ جس طرح سے عائشہ نے سمجھداری سے تمام معاملے کو ہینڈل کیا تھا، اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو مجھے یہی کہتی کہ پہلی بیوی چلی گئی ہے تو اسے چھوڑ دو، لیکن اس نے مجھ سے یہ سب نہ کہا۔ شکر ہے خدا کا کہ آج میرا گھر
जन्नत बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।